बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है और अप्रैल की 20 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और आपको मैं ये बता दूं कि हम एक बहुत अहम पॉडकास्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर साहब के साथ हमने किया है, वो आपके सामने रखेंगे आज दोपहर में। ज़रूर देखिएगा और आप मेरी कम्युनिटी पे जाके उसके बारे में कुछ देर में जो हम ऐलान करेंगे कि वो आपके सामने आ रहा है, प्रीमियर कर देंगे, तो वो भी आप देख सकेंगे। ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको इस खबर के बाद ये बता दूं कि हम किन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, बाबर सलीम सवाती साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, बाबर सलीम सवाती साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी का नतीजा हमारे सामने आ गया है और सवाती इस इंक्वायरी में जिम्मेदार निकला है। लेकिन बाबर सलीम सवाती नहीं, आजम सवाती। क्या हुआ है इसकी बात करेंगे। इसके बाद बहुत अहम खबर दी है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, और मैं ये चाहूँगा कि ये ज़्यादा एको करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद ज़रूरी है कि इसकी हम इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखें, तो इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करा लिया गया है। अहमद नूरानी के भाई कैसे बाजियाब हुए हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक या डिसलाइक करते हैं, तो वो आपके इस कंटेंट को, आपके अपने इस प्लेटफॉर्म को, जाहिर है कि उसकी रीच को बढ़ाता है। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि आगे बढ़ने से पहले ये जो खेलदास कोहिस्तानी हैं, मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, ठट्ठा में इन पर हमला हुआ। ये अपने प्रोटोकॉल में जा रहे थे, तो वहां पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के लोगों ने इनकी गाड़ी पर हमला किया। अंडे मारे, टमाटर मारे और डंडों से भी इनका कहना है हमला किया गया। तो 2 से 3 लोग खड़े हुए थे सड़क किनारे, मजीद उनके साथी और पीछे खड़े थे। उन्होंने थैलियों में टमाटर पकड़े हुए थे, अंडे पकड़े हुए थे, वो कोहिस्तानी की गाड़ी पर इन्होंने बरसा दिए और खेलदास कोहिस्तानी जो है वो निकल गए। फिर उसके बाद हमें पता चला कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जो जिलाई सदर हैं जलाल शाह, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उनकी जानिब से ये मुजाहिरा किया गया था। नहरों का मामला है। मुस्लिम लीग नून पर जाहिर है कि बड़ा टिका के इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी और सिंध में दीगर जमातें भी वो हमला कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। तो मुस्लिम लीग नून कितनी जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कितनी जिम्मेदार है, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प मौजू हो गया। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी की जज्बाती तकारीर, मुराद अली शाह साहब की जज्बाती तकारीर, वो कह रहे थे कि हम अगर अवाम में और नून लीग में फैसला करना होगा, मरकज़ की हुकूमत में, तो फैसला करना मुश्किल नहीं है, यानी अवाम में खड़े होंगे। मुराद अली शाह साहब कहते बजट से पहले हम इसको रुकवा देंगे। तो मैंने आपसे कहा था फिर तो बात 45 दिन की है, मुराद अली शाह साहब ये करवा देंगे। लेकिन आप देखिए, सबसे अहम जो चीज़ है हमारे सामने आई क्या है। हुआ यह है कि ये जो जरदारी साहब कह रहे हैं, इसका खुलासा कर दिया है हमारे सामने शहजाद अकबर साहब ने। उससे पहले हमारे सामने खबर आई थी। ये खबर दी थी राना गुलाम कादिर साहब ने 28 मार्च 2025 को, और इस खबर में लिखा हुआ है जरदारी गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ कंट्रोवर्शियल कैनाल्स प्रोजेक्ट इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका अप्रूवल दे दिया था। अब शहजाद अकबर साहब एक छुपी कहानी लाए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के उन्होंने नाम लिखे हैं। आसिफ अली जरदारी का नाम लिखा है। एक मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, शहजाद अकबर साहब उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल कर ले आए हैं। तो मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। शहजाद अकबर साहब के डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट उन्हीं का है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इस पर बात करनी चाहिए, इसको एको करना चाहिए, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जलसों में, इजलासों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रही है, वो दुरुस्त नहीं है। शहजाद अकबर साहब बताते हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पीछे छुपी कहानी, वो खुफिया मुलाकात जिसने सिंध के पानी के बहरान पर पीपल्स पार्टी का डबल स्टैंडर्ड, दोहरा खेल बेनकाब कर दिया। शहजाद अकबर साहब अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में लिखते हैं,
پاکستان میں ایک نیا سیاسی طوفان اٹھنے والا ہے اور اس کی بنیاد ایک متنازع فوجی منصوبہ ہے جسے گرین پاکستان انیشیٹو کہا جا رہا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ ملک کے خشک اور بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنائے گا اور اس مقصد کے لیے چاروں صوبوں میں 6 اہم نہریں تعمیر کی جائیں گی، یعنی 2 سندھ میں، 2 پنجاب میں، ایک خیبر پختونخوا میں، وہ جو چشمہ بینک رائٹ کینال ہے وہ، پھر اس کے بعد کچھی کینال بلوچستان میں، اسی طرح سے 2 کینال جو ہیں وہ آئیں گی پنجاب میں، 2 سندھ میں۔ تو شہزاد اکبر صاحب لکھتے ہیں اس منصوبے نے خاص طور پر سندھ میں سخت رد عمل پیدا کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد کے جلسے میں اعلان کیا ہم سندھ کا پانی چوری نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ منصوبہ جاری رہا تو ہم اتحادی حکومت سے نکل آئیں گے۔ لیکن خفیہ دستاویزات اس دعوے کے برعکس تصویر پیش کرتی ہیں۔ خفیہ ملاقات، شہزاد اکبر صاحب خفیہ ملاقات کے حوالے سے بتاتے پیپلز پارٹی کی نجی رضامندی بے نقاب ہو گئی ہے۔ 8 جولائی 2024 کو ہونے والی ایک خفیہ میٹنگ کے آفیشل نوٹس سے پتا چلا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اس ملاقات میں شریک تھے جہاں یہی نہری منصوبہ پیش کیا گیا اور انہوں نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ بھرپور جوش کے ساتھ اس کی تائید کی۔ آپ دیکھیے کہ جب بلاول بھٹو زرداری کو 4 اپریل کو اس کے خلاف تقریر کرنی تھی، سامنے کراؤڈ تھا، وہ چیخ رہے تھے نہروں کے حوالے سے بات کرو، دریائے سندھ کے حوالے سے بات کرو، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کے بالکل آخر میں اس پر بات کی، اور تب بھی بلاول بھٹو زرداری نے میری رائے میں جو موقف دیا تھا وہ بلاول بھٹو زرداری کا موقف بہت سطحی سا موقف تھا۔ زرداری صاحب خود کیوں موقف نہیں دے رہے تھے؟ کیونکہ زرداری صاحب کراچی میں ضیاء الدین ہاسپٹل میں بیمار وہاں پر موجود تھے، تو زرداری صاحب نے وہ تقریر جو کرنے کا موقع تھا وہ ضائع کر دیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھے۔ اب اس میٹنگ میں جس کی خفیہ میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب بتا رہے ہیں 8 جولائی کی، وہ کہتے ہیں شرکا کون تھے اس میٹنگ کے؟ تمام شرکا جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات تھیں، عسکری شخصیات تھیں، نہ کوئی وفاقی وزیر، نہ صوبائی وزیر، نہ تکنیکی ماہر، نہ آبپاشی کے ماہرین۔ کینالز کی بات ہو رہی ہے۔ خاص شخصیات میں شامل تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل، پھر وہ کہتے ہیں میجر جنرل یاسر الہی GOC 45 انجینئر ڈویژن، میجر جنرل عبدالسمی DG FW، اور پھر اس کے بعد واحد سول شخصیت، ویسے زرداری صاحب بھی تھے لیکن واحد سول شخصیت جو ملاقات کرنے آئے تھے، وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی۔ اب شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنے بڑے منصوبے میں جمہوری اداروں کو نظر انداز کر دینا درست ہے؟ صدر کا یہ جو کردار ہے یہ حد سے تجاوز تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فوج اس منصوبے کو 4 صوبوں KP، پنجاب، سندھ، بلوچستان یہاں نافذ کرنا چاہتی ہے، اور اس کی فنڈنگ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے ہوگی۔ اور شہزاد اکبر صاحب کی تحریر میں لکھا ہے حیرانی اس بات پر ہے کہ زرداری صاحب نے اس کی مکمل حمایت کی اور قانون سازی آسان بنانے کا وعدہ کیا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صدر کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہوتا، ایسے بین الصوبائی منصوبے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے طے ہوتے ہیں، اور صرف فوجی افسران کے ساتھ ملاقات اور پھر اہم فیصلے کرنا یہ آئین کی ممکنہ خلاف ورزی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اس سے بالکل مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے۔ میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا۔ اب نیا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کیا صدر کے پاس منظوری دینے کا اختیار ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بتائیں نا کہ نہیں ہوتا، مت دیا کریں منظوری۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یاد دلانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم سوادی صاحب نے جو باتیں کی تھیں، بابر سلیم سوادی صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نشانہ بن رہے تھے، ان کے حوالے سے قاضی محمد انور صاحب نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بابر سلیم خان جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو ان کے سرکاری اقدامات پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں صوبے میں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قاضی انور صاحب کی رپورٹ کہتی ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی نے اٹک جیل سے رہائی کے بعد بابر سلیم کے خلاف ایک مہم شروع کی، حالانکہ رہائی سے پہلے اعظم سواتی کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف کچھ اور تھا اور بعد میں بدل گیا۔ تو اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ان کی جماعت کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے، رہائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد
جو قاضی انور صاحب کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے 26 نومبر 2024 کو ڈی چوک پر مظاہرین پر فائرنگ کے بعد بابر سلیم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس واقعے کے خلاف تقریر کی اور اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے بعد اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوئی جس میں معصوم شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی۔ اور یہ جو کاٹلنگ والا واقعہ ہوا تھا، اس میں ڈرون حملے میں جو بے گناہ خواتین اور بچے مارے گئے، اس کے خلاف بھی بابر سلیم اور دیگر نے آواز اٹھائی، جبکہ حکومت کا موقف تھا کہ وہاں دہشت گرد موجود تھے۔ تو قاضی انور صاحب کی رپورٹ بتاتی ہے کہ بابر سلیم سواتی نے ہمیشہ بے گناہ شہریوں کے حق میں بات کی اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ آخر میں ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ رپورٹ عمران خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں تاکہ اصل حقائق عمران خان صاحب کے سامنے رکھے جا سکیں۔ دیکھیں، یہ جو بیان اور یہ جو فائنڈنگز ہے نا، اس میں ایک سیاسی پس منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف ہمارے ہیں عوامی نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور دوسری طرف ہیں غیر سیاسی طاقتیں، ان کے خلاف یہ مزاحمت ہے اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں ٹھیک ٹھاک مخالفت کا سامنا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت اہم ہے، احمد نورانی کے بھائی یہ کچے کے علاقے سے بازیاب ہو گئے۔ ہمارے سامنے ایک ڈیٹیلڈ سٹوری آئی، اس ڈیٹیلڈ سٹوری سے ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب پولیس نے رحیم یار خان کا جو کچا ہے اس میں کرمنلز کے خلاف کارروائی کی ہے، 2 مغوی بازیاب کرا لیے ہیں، 2 اغوا کار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس ترجمان کہتے ہیں کہ ان مغویوں کی شناخت محمد علی اور سیف الرحمان حیدر کے نام سے ہوئی ہے، یہ احمد نورانی کے بھائی ہیں دونوں، اور بازیاب مغوی تعلق اسلام آباد سے رکھتے ہیں اور پیٹرولنگ پر تھی پولیس ٹیم، تو وہاں ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا۔ پولیس ایکشن میں غیر مصدقہ طور پر 2 ڈاکو زخمی ہوئے ہیں۔ اغوا کار دونوں مغویوں کو چھوڑ کر کچے میں فرار ہو گئے۔ پولیس نے سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ بازیاب مغویوں کے بارے میں متعلقہ پولیس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، ڈی پی او رحیم یار خان، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کارروائی میں بختر بند گاڑیاں، ایلیٹ کے کمانڈوز اور پولیس کی بھاری نفری حصہ لے رہی تھی۔ یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے احمد نورانی کے بھائیوں کے بارے میں۔ ایک لمحے کو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو عدالت میں ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی تھیں، احمد نورانی کی والدہ کہہ رہی تھیں، جو کچھ ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے، یہ کہ کچے کے علاقے سے ان کو بازیاب کروایا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کو یہ بھی مان لیتا ہوں۔ لیکن کچھ سوال ہیں جن کا جواب پھر ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ یہ کچے کے ڈاکو اس رجیم میں اتنے بھرپور، اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ یہ کچا چھوڑ کے صوبہ کراس کر کے اسلام آباد میں آئیں اور آ کر ایک صحافی کے 2 بھائیوں کو اٹھا کر لے جائیں۔ کیا یہ اتنے اثر و رسوخ والے ہو گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے سامنے ضرور آنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔